بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر جس کتاب کو آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے باقر العلوم، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور جس کے مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ محمد حسن جعفری۔ اور اس کو ہم پڑھنے کے لیے جو بیٹھنے لگے ہیں، یعنی یہ نشست ہے، اس کو یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7۔ تو آئیے اس میں جو ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے برادران اور اولاد امجاد الف میم جیم الف دال کے حوالے سے یہاں پہ بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نمبر 100۔ تو اس میں لکھا ہے سب سے پہلے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ حیات کے بیان کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کے برادران اور آپ علیہ السلام کے فرزندان کا تذکرہ بھی کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی شخصیت کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہیڈنگ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے برادران۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے مثالی تعلقات تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں سے محبت کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے برادران بھی آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، مولا علیہ السلام آپ کو کس بھائی سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا، میں تمام برادران سے مساوی محبت رکھتا ہوں۔ میرا بھائی عبداللہ، یہ امام حسن عسکری امام علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ میرا بھائی عبداللہ میرا وہ دست ہے جس سے میں کچھ پکڑتا ہوں، اور میرا بھائی عمر یعنی میری وہ آنکھ ہے کہ جس سے میں دیکھتا ہوں۔ میرا بھائی زید میری وہ زبان ہے کہ جس سے میں کلام کرتا ہوں، اور میرا بھائی حسین ایسا حلیم اور بردبار ہے کہ جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا، اور جب جاہل اس سے مخاطب ہوں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 273۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام کے بھائیوں پر ان کے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تربیت کے آثار تھے۔ وہ امام علیہ السلام کی شمع ہدایت سے پوری طرح مستفید ہوئے تھے اور ان کے دل جوہر اسلام سے منور تھے۔ ذیل میں ہم ان میں سے کچھ بزرگواروں کے حالات بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے سامعین، اب جو نام ہم دیکھتے جائیں گے، ہیڈنگ ہے ان کے حالات پڑھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نام ہے زید شہید۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت ہیں اور ایک دبستان فقہ بھی آپ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور آپ علیہ السلام کے علم و فضل، تقوی اور خدا ترسی کا ایک جہان گواہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان افراد سے ہے جنہوں نے کلمۃ اللہ کی سربلندی کا پرچم اٹھایا تھا اور رضائے خدا بندی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔ ان کے پیش نظر حکومت کا حصول نہ تھا، وہ معاشرے میں عدالت اجتماعی کے قیام کے خواہش مند تھے۔ حضرت زید شہید علیہ السلام بنی امیہ کے ظالمانہ نظام سے امت اسلامیہ کو نجات دلانا چاہتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے زید شہید کی ولادت باسعادت۔ لکھا ہے حضرت زید شہید علیہ السلام 78 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اس کا حوالہ ہے تہذیب ابن عساکر، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 18۔ تو 78 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت 75 ہجری میں ہوئی، اور یہ جو 75 ہجری ہے اس کا حوالہ ہے الحدائق الوردیہ، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 143۔ تو آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کو دی گئی، تو آپ علیہ السلام نے فال گیری کے لیے قرآن مجید پکڑ کر کھولا تو اس میں سے یہ آیت سامنے آئی جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے اموال کو جنت کے عوض خریدا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام نے قرآن پاک بند کیا اور دوبارہ کھولا تو یہ آیت مجیدہ سامنے آئی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، اور ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، آپ انہیں مردہ تصور نہ کریں بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے قرآن پاک بند کیا اور تیسری بار کھولا تو یہ آیت مجیدہ برآمد ہوئی، اور یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 95۔ ترجمہ کہ اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے، انورٹڈ
انورٹیڈ کاما کلوز. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 102 پر. لکھا ہے جہاد اور شہادت کی مسلسل آیات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا یہ فرزند راہ خدا میں جہاد کرے گا اور شہادت پائے گا. حوالہ ہے الروز النذیر جلد اول صفحہ نمبر 52. پھر لکھا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کی شہادت کی خبر دی تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام کے اصحاب کو زید علیہ السلام کی شہادت میں کوئی شک و شبہ نہ تھا. اور اب اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے حضرت زید علیہ السلام کی پرورش و تربیت. اس حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت زید علیہ السلام نے عصمت و امامت کے گھرانے میں پرورش پائی تھی. آپ علیہ السلام کے والد ماجد نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت کی گھٹی دی تھی اور انہیں اعلیٰ ترین انسانی اقدار و اخلاق کی تربیت دی. امام علیہ السلام کی تربیت کا ان پر بھرپور اثر ہوا اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت زید علیہ السلام خواہش نفس کی پیروی سے آزاد تھے. ان کی نظریں ہر وقت رضائے پروردگار پر ہوتی تھیں. آپ علیہ السلام بچپن سے ہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ مانوس تھے اور اس صحبت نے آپ علیہ السلام کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور آپ علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کے آبائے طاہرین کی زندگی کا عکس پیش کرتی تھیں. اب اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کا علم و ادب. حضرت زید علیہ السلام اپنے دور کے مشہور عالم تھے. آپ علیہ السلام حدیث، فقہ، تفسیر، لغت، ادب اور علم الکلام میں اپنی مثال آپ تھے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت زید علیہ السلام کے متعلق سوال کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو سر کی چوٹی سے پاؤں تک علم و ایمان سے بھرا ہوا تھا. امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کے متعلق یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے تھے کہ قدرت کی طرف سے زید علیہ السلام کو علمی وسعت عطا کی گئی تھی. حوالہ ہے مقدمہ مسند الامام زید اور صفحہ نمبر 8. اب آئیے صفحہ 103 پر ہم آئے ہیں. لکھا ہے کہ جب حضرت زید علیہ السلام نے اپنے آپ کو امت کی قیادت کے لیے پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے از خود خراج نہیں کیا. میں نے پہلے قرآن پڑھا اور فرائض کی تعلیم حاصل کی اور سنن و ادب کو مستحکم کیا اور میں نے تنزیل کی پہچان حاصل کی. نون زے یہ لام تنزیل کی پہچان حاصل کی جیسا کہ تنزیل کی پہچان رکھتا تھا اور میں نے ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہ، خاص، عام اور ایسے تمام معاملات جن کی امت کو ضرورت ہے میں نے وہ تمام معاملات یاد کیے ہیں. حضرت زید علیہ السلام اپنے زمانے کے مشہور فقی اور کثیر الروایت محدث تھے. انہوں نے اپنے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور مہربان بھائی سے علوم حاصل کیے تھے اور آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں بزرگوں سے اصول، اعتقاد اور فروع و تفسیر کی تعلیم حاصل کی تھی. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ خاندان عصمت نے سے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام علم و فضل کے درخشاں ستارے کہلاتے تھے. پھر لکھا ہے کہ شہر ستانی کا قول انتہائی لغو ہے جو اس نے لکھا ہے. حضرت زید علیہ السلام نے واصل بن عطا سے اعتزال کا نظریہ سیکھا تھا. حضرت زید علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اصول و فروع کی تعلیم حاصل کریں اور اس سے علمی مقام حاصل کریں. اس مقصد کے حصول کے لیے اصول دین میں واصل بن عطا کی شاگردی اختیار کی تھی. حوالہ ہے الخطط الف لام خ توئے توئے الخطط ول اثار الف سے الف رے مقریزی میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہر ستانی کے اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ واصل یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ جنگ جمل صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی حقانیت پر یقین نہیں کیا جا سکتا. ممکن ہے کہ ان جنگوں میں آپ علیہ السلام کے مخالف حق پر ہوں، لہٰذا جس شخص کو حضرت علی علیہ السلام کی صداقت میں شک ہو اس سے زید علیہ السلام بن علی علیہ السلام کا علم حاصل کرنا ناممکن ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے الملل والنحل علی حامش الفصل اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 یہ حوالہ تھا. پھر لکھا ہے کہ ہر باشعور انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حضرت زید علیہ السلام نے واصل سے واصل سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی. اس کے بجائے آپ علیہ السلام نے تمام علوم و فنون اپنے والد ماجد اور بھائی سے حاصل کیے تھے. مذاہب اسلامیہ کے میم پہ میم واو اور سین اور واو کے
اوپر حمزہ ہے. اب تو دوبارہ پڑھتے ہیں. مذاہب اسلامیہ کے مؤسس اور دبستان فقہ کے ائمہ نے اپنے علوم ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے براہ راست براہ راست حاصل کیے تھے یا ائمہ کے شاگردوں سے بالواسطہ حاصل کیے تھے. اس حقیقت کے باوجود یہ بات کیسے مان لی جائے کہ حضرت زید علیہ السلام نے واصل بن عطا سے کسب فیوز کیا تھا؟ ہم آ گئے پیج 104 پر. پھر لکھا ہے استاد ابو زہرا کہتے ہیں کہ زید شہید علیہ السلام اور واصل بن عطا میں ملاقات ضرور ہوئی تھی، لیکن استادی شاگردی کی ملاقات نہیں تھی. استاد ابو زہرا لکھتے ہیں کہ حضرت زید علیہ السلام نے جملہ علوم اپنے ہی بزرگوں سے حاصل کیے تھے، اور یہاں پر حوالہ ہے الامام زید، صفحہ نمبر 225، محمد ابو زہرا. پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حضرت زید شہید علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائی باقر العلوم علیہ السلام سے علوم حاصل کیے تھے، اور ابو خالد واسطی نے حضرت زید شہید علیہ السلام سے فقہ کے ابواب، عبادات و معاملات کی روایات کی ہیں، اور اس کتاب کا نام مسند امام زید رکھا تھا. اور یہاں پر حوالہ ہے یہ کہ یہ کتاب کربلا سے شائع ہوئی ہے، اور اس کا کچھ حصہ مخلوط ہے اور کچھ غیر مخلوط ہے. تو اس کے بعد ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ زیدی عقائد کے لیے ہم نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. پھر ساتھ ساتھ ہم نے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت زید شہید علیہ السلام فصاحت و بلاغت میں اپنے دادا امیر المومنین علی علیہ السلام کے مشابہ تھے. حوالہ ہے الحدائق الوردیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 144. پھر ہے کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک وصیت کے متعلق حضرت زید شہید علیہ السلام اور جعفر بن حسن کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو لوگ ان کی گفتگو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ حاضرین میں سے کچھ لوگ جعفر بن حسن علیہ السلام کی گفتگو کو یاد کرتے تھے اور کچھ زید شہید علیہ السلام کی گفتگو کو یاد کر کے اپنے ادبی ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کرتے تھے. اہل ادب ان کے کلام کو ایسے یاد کرتے تھے جیسا کہ نادر اشعار اور ضروب الامثال کو یاد کیا جاتا ہے، اور لوگ ان بزرگوں کے کلام سے استشہاد پیش کرتے تھے. علم نحو کے امام سیوبیہ، سین یہ بے واو سیبویا، سین یہ بے واو یہ ہے، سیبویا حضرت زید شہید علیہ السلام کی گفتگو سے شاہد لایا کرتے تھے. پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام کا بدترین مخالف حشام بھی اس امر کا اعتراف کرتا تھا کہ زید علیہ السلام شیریں زبان کے مالک تھے، اور وہ شیریں بیان خطیب تھے. عربی زبان کے مصادر اور تاریخ آپ علیہ السلام کی حکمت آمیز باتوں سے بھری پڑی ہیں. آپ علیہ السلام کا کلام اس قابل ہے کہ اسے غرر الحکم کا نام دیا جا سکتا ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام حضرت زید شہید علیہ السلام کا احترام کیا کرتے تھے. آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں. ہم پیج 105 پر آ رہے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بھائی کا احترام کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے بھائی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے. مورخین نے اس کی بہت سی مثالیں تحریر کی ہیں. اچھا سامعین، اب یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں وہ نمبر ڈال کے دی گئی ہیں، اور یہاں پر ٹوٹل تین مثالیں دی گئی ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. سب سے پہلی مثال ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ زید وہ ماں خوش نصیب ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے، خدایا زید کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر دے. ان الفاظ سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کو اپنے بھائی سے کس قدر محبت تھی. دوسرے نمبر پہ مثال ہے کہ صدیر، سین دال یہ رے، صدیر سیرفی، سواد یہ رے فے چھوٹی یہ، صدیر سیرفی رضی اللہ کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں زید بن علی علیہ السلام داخل ہوئے. امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ بنی ہاشم علیہ السلام کا سردار ہے، جب یہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت پر لبیک کہنا، اور جب تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا. اور یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوئی، اور لکھا ہے، اس کا حوالہ ہے
عمدۃ المطالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127۔ امام کا یہ فرمان حضرت زید شہید علیہ السلام کی تحریک کے جواز کی دلیل ہے۔ اب تیسری مثال لکھی ہے کہ بنی ہاشم علیہ السلام کے ایک فرد راوی ہیں۔ ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور اس محفل میں آپ علیہ السلام کے بھائی زید علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک کوفی آیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ سنا ہے کہ تم ایک نظم سناتے ہو جو ایک انصاری نے اپنے بھائی کے متعلق لکھی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نظم ہمیں بھی سناؤ۔ کوفی نے یہ نظم پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے انورٹڈ کاما کہ تیری زندگی کی قسم ابو مالک نہ تو کمزور ہے اور نہ ہی اس کے اعضاء و جوارے کمزور ہیں۔ اس کا بھائی اسے جس چیز سے منع کر دے تو وہ اس کے نزدیک تک نہیں جاتا، وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ شریف الطبع ہے، اور تم جب بھی کوئی اس کے ذمے لگاؤ گے تو وہ تمہارا کام ضرور کرے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ نظم ختم ہوئی تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت زید شہید علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بھائی یوں لگتا ہے کہ یہ نظم آپ علیہ السلام کے حق میں لکھی گئی ہے، خیال رکھنا اہل عراق کے جال میں نہ آ جانا۔ اور یہاں پر سامعین حوالہ ہے زہر الاداب اور جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 118۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے مذکورہ اشعار کا مصداق اپنے بھائی حضرت زید شہید علیہ السلام کو قرار دیا تھا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام معصوم وہی ہوتا ہے جو کسی کی ناجائز خوشامد نہیں کرتا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ زید شہید اور حشام بن عبد الملک۔ لکھا ہے کہ اس خروج کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حاکم مدینہ خالد ابن عبد الملک کے ذلت آمیز برتاؤ کی شکایت حشام ابن الملک کے کانوں تک پہنچانے کے لیے رصافہ تشریف لے گئے۔ رصافہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اس کی ہجے رے سواد الف فے ہے۔ رصافہ تشریف لے گئے اور جب حشام کے ہاں جاتے تو وہ ملنے سے انکار کر دیتا، اور کوئی تحریر بھیجتے تو وہ اس کے نیچے لکھ دیتا کہ تم واپس مدینے چلے جاؤ اور جو کہنا سننا ہو وہ خالد ابن عبد الملک سے کہو۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی اور اس نے ملاقات کا موقع نہ دیا، اور جب ادھر سے اصرار بڑھا تو اس نے بالآخر ملاقات کی اجازت دی، مگر اس طرح کہ انہیں مجلس کے آخری کونے میں جگہ دی اور گفتگو میں تہذیب و شرافت کے معیار کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام بیٹھے ہی تھے کہ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم حکومت و اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہو، حالانکہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ایک کنیز زادے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں حکومت و خلافت کا خواہش مند ہوں، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ رہا میری ماں کا کنیزی کا سوال، تو ماؤں کی پستی مردوں کو بلندیوں کی انتہا تک پہنچنے سے بٹھا نہیں دیتی۔ یہ یہاں پر جو عربی میں لکھا تھا اس کا ترجمہ ہے کہ ماؤں کی پستی مردوں کو بلندیوں کی انتہا تک پہنچنے سے بٹھا نہیں دیتی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اور تم کنیز زادے کہہ کر مجھے نظروں سے گرانا اور لوگوں کی نگاہوں میں سبک کرنا چاہتے ہو، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کنیز کے بطن سے تھے، مگر خدا نے انہیں منتخب قرار دیا اور ان کی صلب سے پیغمبر خدا پیدا ہوئے، اور انہی کی نسل سے عرب پھولے پھلے اور ان اطراف عالم میں پھیلے۔ تم مجھے میری ماں کی کنیزی پر کیا طعنہ دے سکتے ہو، جبکہ میں علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حشام یہ سن کر تلملا سا گیا مگر کچھ جواب نہ دے سکا۔ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس سر پھرے کو یہاں سے باہر نکال دو۔ چنانچہ چند آدمیوں کی حراست میں انہیں شام کی حدود سے خارج کر دیا گیا۔ جب وہ آدمی واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے مدینے کے بجائے عراق کا رخ کیا اور کوفے میں قیام کے ارادے سے ٹھہر گئے۔ یہاں کے حالات یہ تھے کہ لوگ حکومت سے بددل اور حشام کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ان بیعت کرنے والوں میں آیان و اشراف کوفہ کی بھی ایک کثیر جماعت تھی۔ سامعین ہم پیج نمبر 107 پہ آ گئے۔ لکھا ہے جب حاکم عراق یوسف ابن عمر ثقفی نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ اس
تحریک کو کچلنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ ادھر سے بھی جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور آخرکار دونوں طرف سے تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور حرب و پیکار کے شعلے بھڑکنے لگے۔ جب اہل کوفہ نے جنگ کا رخ کچھ بدلا ہوا پایا تو وہ اپنی روایتی غداری کا ثبوت دیتے ہوئے چھٹنے لگے اور صرف 220 آدمی ان کے ہمراہ رہ گئے۔ آپ علیہ السلام انہی گنے چنے آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑی جرأت و پامردی سے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فوج کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اندھیرا چھا گیا اور جنگ روکنا پڑی۔ حضرت زید شہید علیہ السلام زخموں سے نڈھال ہو چکے تھے اور کنپٹی پر ایک ایسا تیر لگا تھا کہ جو سر کی ہڈی کو توڑ کر دماغ میں پیوست ہو گیا تھا۔ جب اس تیر کو نکالا گیا تو اس کے نکلتے ہی روح بھی جسد انصری سے پرواز کر گئی۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہیں اس وقت دفن کرنا ضروری تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، چنانچہ پوری احتیاط کے ساتھ پانی کی ایک گزرگاہ میں گڑھا کھود کر انہیں دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر سے پانی بہا کر نشان قبر مٹا دیا گیا۔ مگر یوسف ثقفی نے ایک مخبر کی اطلاع پر قبر کا سراغ لگا لیا اور اس کو کھدوا کر لاش نکلوائی اور سر کو قطع کر کے حشام کے پاس بھیج دیا، جو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا، اور لاش کناسہ کوفہ میں سولی پر لٹکا دی گئی، جو 4 برس تک اپنی خودداری اور آزادی ضمیر کی داستان دہراتی رہی۔ حشام کے بعد جب ولید ابن یزید برسر اقتدار آیا تو اس کے حکم سے یوسف ثقفی نے پہلے اس لاش کو جلایا اور پھر اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا۔ حضرت زید شہید علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ روز دوشنبہ 2 صفر 121 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 42 برس کی تھی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 108 پر۔ پھر کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد 4 فرزند چھوڑے: یحییٰ ابو عبداللہ، حسین ذوالدمعہ، زال واو الف لام دال میم عین ہے، اگلا نام ہے ابو یحییٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ، اور ابو جعفر محمد علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے موقع پر کوفے میں موجود تھے، مگر ان کے بعد وہ جنگ کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے، کیونکہ اس سانحے کے بعد تمام اتباع و انصار متفرق ہو چکے تھے اور صرف 10 آدمی آپ علیہ السلام کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ اس وقت بنی اسد کے ایک شخص نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ خراسان چلے جائیں، کیونکہ وہاں سے کے باشندے اہل بیت علیہ السلام نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص عقیدت اور ارادت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر راتوں رات خراسان کے ارادے سے مدائن کی طرف چل دیے، کیونکہ اس زمانے میں خراسان مدائن ہی کے راستے سے جانا ہوتا تھا۔ اسی سفر میں متوکل ابن ہارون آپ علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہوئے اور آپ علیہ السلام نے حضرت زید شہید علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا صحیفہ کاملہ ان کے سپرد فرمایا تاکہ وہ اسے محمد اور ابراہیم فرزندان عبداللہ المحض تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر متوکل نے حضرت زید شہید علیہ السلام کے دعوی امامت کے متعلق بھی استفسار کیا۔ اس کا جو جواب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیا، اس نے حضرت زید شہید علیہ السلام کے دعوی امامت اور خروج کی نوعیت پر بھی روشنی اس سے پڑتی ہے۔ متوکل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے لیے جو فرمایا ہے وہ فرمایا ہے۔ فرمایا، خاموش اے بندہ خدا، میرے والد اس سے کہیں زیادہ بافہم تھے کہ وہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتے کہ جس کا انہیں حق نہ تھا، بلکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو رضائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس سے میرے ابن حضرت جعفر صادق علیہ السلام مراد تھے۔ میں نے کہا کہ کیا وہ اس زمانے میں صاحب الامر ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، اور وہی تو تمام بنی ہاشم علیہ السلام میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ ہے کفایت الاسر قمی،
نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت زید شہید علیہ السلام کو اپنے امام بھائی سے بےحد عقیدت تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ حشام نے آپ علیہ السلام کو غصہ دلانے کے لیے کہا تھا کہ تیرا بقرہ بے قاف رے ہے، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے بقرہ یعنی بھائی کیا کر رہا ہے۔ اس لعین نے کی گستاخی کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے حیا آنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقر العلوم کا لقب دیا تھا، اور تو ان کی توہین کر کے انہیں بقرہ بے قاف رے ہے کہہ رہا ہے۔ تجھ جیسا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قابل نہیں کہ عالم اسلام کا خلیفہ کہلا سکے۔ حشام کو سخت غصہ آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں دربار سے نکال دیا جائے۔ پھر اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ تم لوگ یہ کہتے تھے کہ خاندان محمد مٹ گیا ہے، جس گھرانے میں ایسے افراد موجود ہوں وہاں وہ خاندان زندہ ہوتا ہے۔ اور سامعین ہم پیج 109 پر ہیں، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ کیا حضرت زید شہید علیہ السلام کا اقدام درست تھا؟ یہ پڑھتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت زید شہید علیہ السلام کا قیام کسی سرکشی اور بغاوت پر مبنی نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے قیام کسی ظلم کو فروغ دینے کے لیے اور فساد برپا کرنے کی غرض سے نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے قیام کا مقصد محض رضا الہی تھا، اور آپ علیہ السلام دار آخرت کے خواستگار تھے۔ آپ علیہ السلام نے بنی امیہ کے ظلم و جور کو دیکھا اور امت اسلامیہ کی مظلومیت کا مشاہدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی امیہ کے حکمرانوں نے اسلام کی تمام حرمات کو پامال کر دیا ہے، اور اس لیے آپ علیہ السلام نے دعوت حق دی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے خروج کا قصد کیا تو جابر بن یزید جوعفی رضی اللہ، جیم پہ پیش ہے، جیم این فے چھوٹی ہے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام کے بھائی ابو جعفر علیہ السلام سے یہ سنا کہ میرا بھائی زید علیہ السلام خروج کرے گا اور وہ شہید ہو جائے گا اور وہ حق پر ہوگا۔ ہلاکت ہے اس پر کہ جو اسے چھوڑے یا اس سے جنگ کرے، اور دوزخ ہے اس کے لیے کہ جو اسے قتل کر دے۔ اور اب ہم آ گئے پیج 110 پر، لکھا ہے حضرت زید شہید نے فرمایا کہ جابر رضی اللہ، ان حالات میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا، آخر میں خاموش رہوں تو کیوں کر رہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کی جا رہی ہے اور جبت و طاغوت کا نظام نافذ ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ میں نے حشام کے دربار میں ایک لعین کو یہ دیکھا جو حشام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے اس لعین سے کہا، اے کافر، اگر خدا نے مجھے موقع دیا تو میں تیری روح قبض کر کے تجھے دوزخ روانہ کر دوں گا۔ حشام نے مجھ سے کہا کہ اسے کچھ نہ کہو، یہ ہمارا دوست ہے، خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی بھی مددگار نہ ہو تو میں اپنے فرزند یحییٰ کو ساتھ لے کر ان ظالموں سے جہاد کروں گا۔ حوالہ ہے یتیر المطالب، صفحہ نمبر 108 اور 109۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا حضرت صادق علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زید علیہ السلام کی صفت و ثنا کرتے تھے اور ان کے اصلاحی اقدام کی تعریف کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما یہ نہ کہو کہ زید علیہ السلام نے خروج کیا۔ زید علیہ السلام عالم اور سچے انسان تھے اور انہوں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے دعوت نہیں دی تھی، اس کے بجائے انہوں نے الرضا من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اپنا وعدہ ضرور پورا کرتے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبد الرحمن بن سیابہ، سین سے ہے یہ، سین یہ الف بے ہے، سیابہ کو 1000 دینار دے کر بھیجا تاکہ وہ زید علیہ السلام کے شہداء ساتھیوں کے خاندانوں کی مالی مدد کریں۔ حوالہ ہے روضہ کافی 264-8 اور امالی مجلسی صفحہ نمبر 54۔ پھر لکھا ہے اگر خدا نخواستہ حضرت زید شہید علیہ السلام کا اقدام غیر شرعی ہوتا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی کبھی تعریف و توصیف نہ کرتے اور متاثرین کی مالی امداد بھی نہ کرتے۔ کچھ روایات میں حضرت زید شہید علیہ السلام کے اقدام کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ یہ تمام روایات حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقائی خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ ان روایات کی سند ضعیف ہے۔ اس طرح کی اسناد سے حضرت زید شہید علیہ السلام کے انقلاب پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ ہم آ گئے پیج 111 پہ، لکھا ہے بہر نو،
حضرت زید شہید علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت نے عالم اسلام کے اذہان کو بدل کر رکھ دیا اور پورا عالم اسلام بنی امیہ کی طاغوتی بادشاہت کے خلاف ہو گیا۔ حضرت زید شہید علیہ السلام کی شہادت کو بھی چند ہی برس گزرے تھے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے برآمد ہوئے اور مسلمان علاقوں پر تسلط قائم کر لیا اور بنی امیہ کی حکومت کی بساط کو لپیٹ دیا گیا اور بنی امیہ کا تکبر و غرور خاک میں مل گیا۔ حوالہ ہے متجم رجال الحدیث اور ساتھ ہی لکھا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 350 اور 358۔ اور اب نئی ہیڈنگ ہے جو کہ اسی صفحے پر ہے اور وہ لکھی ہے عظیم انقلاب۔ لکھا ہے حضرت زید شہید نے اموی حکومت کے خلاف روح اسلام کا مجسمہ بن کر جہاد کا اعلان کیا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اموی حکومت نے باطل نوازی کی روش اپنا رکھی تھی اور اس حکومت میں سچے افراد کو جھوٹا سمجھا جاتا تھا اور طبقاتی نظام قائم تھا۔ امور مسلمانوں میں ظلم و جور سے کام لیا جا رہا تھا اور اس لیے حضرت زید شہید علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے۔ اہل کوفہ نے آپ علیہ السلام کو دعوت دی، آپ کوفہ تشریف لے گئے۔ اہل کوفہ نے آپ علیہ السلام کا پرتپاک استقبال کیا اور چند دنوں میں 15,000 افراد نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی اور بیعت کرنے والوں میں قضات قاف زواد الف گول تا قضات، فقہا اور اہل فکر و دانش بھی شامل تھے۔ ان مشاہیر میں امیش الف کے اوپر زبر ہے اور عین میم شین آمش، سعد بن قدام کاف دال الف میم، پھر قیس بن الربی اور حسن بن عمارہ جیسے افراد شامل تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 129۔ پھر لکھا ہے نیچے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے حضرت زید شہید علیہ السلام کی مدد کے لیے فتویٰ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید شہید علیہ السلام کی معیت میم عین یہ معیت میں جنگ کرنے کا اجر روز بدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جنگ کرنے کے برابر ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگ انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح سے تنہا نہ چھوڑیں گے تو میں خود تلوار اٹھا کر ان کی قیادت میں جنگ کرتا، کیونکہ وہ امام برحق ہیں۔ البتہ میں ان سے مالی تعاون ضرور کروں گا۔ حوالہ ہے الکامل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56۔ پھر لکھا ہے حضرت زید شہید علیہ السلام حسب ذیل نکات پر بیعت لیتے تھے۔ آئیے وہ نکات پڑھتے ہیں اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 112 پہ، اور یہاں پر جو نکات ہیں وہ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ظالموں سے جہاد کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے پوائنٹ کہ ہم کمزور طبقات کے دفاع اور محروم طبقات کو ان کے حقوق دینے اور رد مظالم اور اہل حق کی نصرت کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ مندرجہ بالا نکات کو واضح کیا جائے تو وہ نکات حسب ذیل صورت اختیار کریں گے۔ اب یہاں پہ 5 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں ان نکات کو جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر واضح کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 کہ کتاب و سنت کے احیاء کی دعوت، جبکہ اموی طاغوتی حکومت میں کتاب و سنت کے نظام کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ پوائنٹ نمبر 2 ظالموں سے جہاد، یعنی بنی امیہ کے حکام ظلم و جور کے خلاف جہاد، کیونکہ ان کی طاغوتی حکومت خود مسلمانوں سے برسر پیکار تھی۔ نمبر 3 پوائنٹ کمزور طبقات کا دفاع کرنا اور محروم طبقات سے مالی تعاون کرنا۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ بیت المال کو مستحقین میں تقسیم کرنا۔ نمبر 5 داعیان دال الف عین یہ الف نون، داعیان حق کی امداد جو کہ شبانہ روز امت کی نجات کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ 5 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے۔ پھر لکھا ہے جب حضرت زید شہید علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے پاس خاطر خواہ فوج جمع ہو گئی ہے تو انہوں نے اموی حکومت کے خلاف باقاعدہ قیام کا اعلان کر دیا۔ آپ کا لشکر حبانہ سالم، اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے جبانہ، جیم پہ پیش ہے، بے الف نون ہے، جبانہ سالم، سین الف لام میم، جبانہ سالم، اور یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے انصاب الاشرف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
203. آئیے دوبارہ سے یہ مزید آگے پڑھتے ہیں کہ آپ کا لشکر جبانہ سالم سے روانہ ہوا اور وہ نظام اسلام زندہ باد اور طاغوتی نظام مرد آباد کے نعرے لگاتا ہوا کوفے کی طرف چل پڑا، اور لشکر زید کا شعار، جو شعار ہے وہ ہے یا منصور و امت، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، اور اب یہاں پر حوالہ لکھا ہے طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 273. نیکسٹ پیراگراف میں کہ جب حضرت زید شہید علیہ السلام نے اپنے لشکر کے پرچم لہراتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ہدایت کی ہے، میں جہاد کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے سے شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ جنگ سے پہلے آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے اہل بصرہ و شام کے لیے جو پالیسی اختیار کی تھی تم نے بھی اسی پر عمل کرنا ہے، کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہیں کرنا، کسی زخمی کو قتل نہ کرنا اور کسی کے بند دروازے کو نہ کھولنا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا خدا وکیل ہے۔ حوالہ ہے الحدائق الوردینہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 148. اور اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 113 پر، لکھا ہے چنانچہ 122 ہجری 23 ماہ محرم کو انتہائی سرد رات میں یہ جنگ شروع ہوئی۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت زید شہید علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، جبکہ اموی فوج کی قیادت کوفے کے گورنر یوسف بن عمر کے ہاتھ میں تھی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے الکوفی لا یوفی. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو پہلے حملے کے بعد اہل کوفہ نے اپنی غداری کا مظاہرہ کیا اور اکثریت بھاگ گئی۔ جب اہل کوفہ کی اس بے وفائی کو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افعلھا حسینیتا، کہ انہوں نے مجھ سے ہی وہی غداری کی ہے جو کہ انہوں نے میرے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کی تھی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ کوفی بے وفا ہیں، اسی لیے آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کوفے کی گلیوں میں لے آئے اور گلیوں میں جنگ شروع کر دی، اور ایسی یادگار جنگ کی کہ اہل کوفہ اسے برسہ برس تک فراموش نہ کر سکے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سفر شہادت. لکھا ہے حضرت زید شہید علیہ السلام نے دلیروں کی طرح سے دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کے کئی دستے آپ علیہ السلام کے سامنے یوں دوڑے جیسے کہ شیر کے سامنے بکریوں کا ریوڑ دوڑتا ہے۔ جنگ کے دوران آپ مسلسل یہ شعر پڑھتے رہے۔ مفہوم یہ ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ یقیناً حضرت زید شہید علیہ السلام نے زندگی کی ذلت پر عزت کی موت کو ترجیح دی تھی۔ آپ نے تلواروں کے سائے میں عزت کی موت قبول کی تھی۔ لڑتے لڑتے رات ہو چکی تھی، اتنے میں دشمن کی طرف سے چلایا ہوا ایک تیر آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا اور وہ سر کو شگافتہ کرتے ہوئے دماغ تک پہنچ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام گھوڑے سے گرے، آپ علیہ السلام کے ساتھی آپ کو میدان سے اٹھا کر لے گئے اور ایک طبیب کو لے آئے۔ طبیب نے جیسے ہی پیشانی سے تیر نکالا تو آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کی شہادت کے ساتھ مسلمانوں کو راستہ دکھانے والا چراغ بجھ گیا تھا۔ حضرت زید شہید علیہ السلام کا قصور صرف یہ تھا کہ آپ عدالت اجتماعی قائم کرنے کے خواہش مند تھے اور مسلمانوں کو ترقی کے مواقع دینا چاہتے تھے اور غرباء و مساکین کو ان کے شرعی حقوق دینے کی بات کرتے تھے، اور یہی باتیں بنی امیہ کو کھٹکتی تھی۔ حضرت زید شہید علیہ السلام کے ساتھیوں نے ایک نہر میں ان کی قبر بنا کر انہیں اس میں دفن کیا اور اوپر سے پانی چلا دیا۔ حضرت زید شہید کے ساتھیوں میں حکومت کا ایک جاسوس بھی تھا جو ان کی حرکات پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے حاکم کوفہ کو حضرت زید شہید علیہ السلام کی قبر کے متعلق خبر دی۔ اس نے قبر کھدوائی اور حضرت علیہ السلام کی لاش برآمد کر کے سر کاٹ لیا اور ان کے جسم کو باب کوفے پر صلیب پر لٹکا دیا۔ حضرت علیہ السلام کے سر کو شامی خلیفہ کے پاس بطور تحفہ بھیجا گیا۔ شامی خلیفہ نے ان کی توہین کے لیے حکم دیا کہ جو بھی دربار میں آئے وہ اپنے پاؤں سے زید کے سر کو کچل کر آئے۔ لوگوں نے اس لعین کے حکم پر عمل کیا۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید. پھر لکھا ہے کہ حالت یہ ہوئی کہ مرغ نے ان کے دماغ پر ٹھونگے مارے، اور کسی شاعر نے کہا ہے ترجمہ کہ زید کی زلفوں سے مرغ کو بھگا دو، ایک عرصے سے مرغ انہیں پامال کر رہا ہے۔ حوالہ ہے النزاع التخاصم.
پھر آگے چلتے ہیں. ظالم حاکم نے زید کے سر کو دروازہ شام پر لٹکانے کا حکم دیا. پھر اس نے حضرت علیہ السلام کے سر کو مدینہ بھیجا، جہاں ایک دن اور رات تک وہ قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معلق رہا. حوالہ ہے طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 77، تاریخ الامم والملوک. پھر دہشت پھیلانے کے لیے حضرت کے سر کو مصر بھیجا گیا. ہم پیج 115 پر ہیں. مصر بھیجا گیا. اس سے لعین کا مقصد یہ تھا کہ حضرت زید شہید علیہ السلام کی حالت سے ہر شخص عبرت حاصل کرے اور حکومت کی مخالفت کا خیال تک دل میں نہ لائے. خلیفہ نے کوفی گورنر کو خط لکھا کہ زید علیہ السلام کے جسم کو صلیب سے نہ اتارا جائے تاکہ اسے دیکھ کر شیعہ پیچ و تاب کھائیں اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں. حوالہ ہے عمدۃ المطالب صفحہ نمبر 258. حکیم بن عیاشی بنی امیہ کا پالتو شاعر تھا. اس نے اس پر بطور شماتت شین میں الف تے یہ نظم لکھی تھی. نظم کا ترجمہ کہ ہم نے تمہارے زید کو کھجور کی ٹہنی پر صلیب پر لٹکایا ہے، ہم نے کسی مہدی کو شاخ کھجور پر صلیب پر چڑھا ہوا نہیں دیکھا ہے. تم نے اپنی حماقت کی وجہ سے علی علیہ السلام و عثمان رضی اللہ کا موازنہ کیا ہے، جبکہ عثمان رضی اللہ علیہ السلام سے ہر لحاظ سے بہتر و بلند ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ ترجمہ پڑھ لیا. لکھا ہے یہ اشعار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنے. آپ علیہ السلام کو ان سے سخت صدمہ ہوا اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اس شاعر کو بد دعا دی اور فرمایا کہ خدایا اگر یہ شاعر جھوٹا ہے تو اس پر اپنا ایک شیر مسلط فرما. شیر شین یہ رے شیر مسلط فرما. اللہ تعالیٰ نے امام علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. ایک دن وہ شاعر کوفے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک شیر کہیں سے نمودار ہوا اور اس نے اسے پھاڑ ڈالا. جب امام علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اس ذات کی حمد ہے جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. حوالہ ہے سیرت حلبیہ جلد اول اور صفحہ نمبر 327. اور یوں پیج 115 پر اپنی اس ریڈنگ کی نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.